سامعین کرام، بے نمازی آدمی روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے، مر چکا ہوتا ہے۔ نماز چھوڑ دینے سے ایسا کینسر ہو جاتا ہے روح کو کہ وہ ایمان کی لذت، عبادت کی مٹھاس اور اسلام کی چاشنی سے ساری زندگی محروم رہتا ہے۔ بے نمازی آدمی کا دل فحاشی، عیاشی اور حرام کاموں میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہی تباہی و بربادی اور مردہ روح ہونے کی آخری حد ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی اور بے نمازی میں فرق کرتے ہوئے اس طرح بیان فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، یعنی اس شخص کی مثال جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ مردہ ہے۔ یہاں ذکر سے مراد بھی نماز ہے۔ ایسا شخص چلتی پھرتی لاش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر تسبیح اور تکبیر بیان نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی روح کو ناپاک اور خبیث کہا ہے جو فجر کی نماز سورج نکلنے تک ادا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سورج نکلنے تک فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ خبیث النفس اور سستی اور کاہلی کا مارا ہوا شخص ہے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بالخصوص فجر کی نماز کو سورج نکلنے تک ادا نہیں کرتا، وہ خبیث النفس ہے، وہ سستی اور کاہلی کا مارا ہوا شخص ہے۔ بلکہ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ناپاک روح والے شخص کو ناپاک غذا بھی دیتا رہتا ہے تاکہ اس کی روح نجاست کی دلدل میں پھنسی رہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں 1144 حدیث نمبر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سورج نکلنے تک نماز نہیں پڑھتا، سورج نکلنے تک سویا ہوا رہتا ہے، شیطان ایسے شخص کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کو شیطان ایسے شخص کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنے وجود پر، اپنے جسم پر شیطان کے پیشاب کے چھینٹے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ البتہ اس کی روح بدبودار ہوتی ہے، اس کی روح ناپاک ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہ اس قدر شیطانی کاموں کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اس قدر شیطانی کاموں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر برا عمل کرتا ہے، اور ہر برے عمل کو وہ شوق سے کرتا ہے، ہر برے عمل کو بڑے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، اور ادنا سی نیکی بھی کرنے میں اس کی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر کے اس کے روح کو جو ہے ناپاک اور خبیث اور ناپاک کر دیا ہو، اسی لیے وہ شیطان کے کاموں میں جو ہے ذوق اور شوق سے کرتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے: نماز چھوڑنے والے، نماز کو ضائع کرنے والے برے انجام کو پہنچ گئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کی بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، شہوات کے پیچھے لگ گئے، ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ سامعین کرام، ان آیتوں سے، احادیثوں سے یہ پتہ چلا کہ بے نمازی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، بے نمازی کی روح مردہ ہو جاتی ہے، بے نمازی کی روح ناپاک اور پلید ہو جاتی ہے، بے نمازی کی روح
شیطان ناپاک غلاست اور ناپاک غذا بھی اس کو دیتا رہتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں نماز کا اہتمام کرے اور بے نمازی سے بچے، نمازی بنے، کیونکہ نمازی زندہ ہے، بے نمازی مردہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔